ایک آزمائش میں جو ناکامی ہے اس کو ہم عذاب کا نام دے دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کیا صرف پاکستان میں بارشیں ہوتی ہیں؟ یہاں اس وقت جو صورتحال ہے یقیناً یہ ایک آفت ہے، اور ہم اللہ سے دعا ہی کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر کا عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اس کے اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ فیڈرل فلڈ کمیشن نے سن 78 میں رپورٹ دی، میں نہیں سمجھتا کہ اس پر 10% بھی کام ہوا ہو۔ ہر سال جتنا جانی اور مالی نقصان پاکستان کا ہوتا ہے دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ مسائل، مشکلات، آفات تم پر آتی ہے تمہارے اپنے کرتوت اور اعمال کی وجہ سے۔ اجتماعی نالائکی کا وبال اور اس کا نتیجہ بھی ہم بھگت رہے ہیں اور بھگتیں گے۔ اجتماعی توبہ کے لیے دین کی طرف پلٹنا، خود دین پر عمل کرنا، دوسروں کو دین کی دعوت دینا اور اس کے نفاذ کی جد و جہد کر کے دین کو بالفعل قائم کرنا، اس اجتماعی توبہ کی ہمیں شدید ضرورت ہے اس وقت۔ یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے۔ قرآن تو ہمیں کہتا ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ تم توبہ کرو اللہ کے حدود سچی اور پکی توبہ۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، کیوں؟ ہم نے اللہ کی ماننی چھوڑ دی۔ تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم دونوں فوجی حکومتوں نے بنائے۔ پاکستان میں پانی کی قلت رہے، یہ خواہش کس کی ہو سکتی ہے؟ جو حالیہ محرم میں ہوا ہے اس کو آپ سازش سمجھیں گے؟ شیعہ سنی منافرت پیدا کس نے کی؟ یہودیوں نے۔ اس کا فائدہ تو امریکہ اٹھاتا ہے یا اسرائیل اٹھاتا ہے۔ مسئلہ انصاف کی بنیاد پر اٹھانے سے حل ہوتا ہے۔ تمام اکٹھے بیٹھ کر علماء اپنی اپنی صفوں سے ایسے ناہنجاروں کو نکالیں۔ حکومت منصف بن کر سامنے آئے۔ جواد نقوی صاحب کا خاص طور پر ذکر ہوا، انہیں بڑی بیلنس سٹیٹمنٹ دی ہے۔ ہم اس کو پہچانے کہ بھائی ہمیں لڑا کون رہا ہے، ہمارے اختلافات کو بھڑکا کون رہا ہے۔ جس یہودی فتنے نے شیعہ سنی کی تقسیم کی تھی وہی یہودی فتنہ ہے جس نے عیسائی دنیا میں پروٹیسٹنٹس اور کیتھولک میں تقسیم کی۔